السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ اے کربلا کے ابر کوہر بار السلام، اے ہادیوں کے قافلہ سالار السلام، اے کعبہ سوات کے معمار السلام، اے جنس آبرو کے خریدار السلام، اے سور مار جیالے تجھے سلام، اے فاطمہ کے گود کے پالے تجھے سلام۔ آج 10 محرم الحرام، یہ وہ دن ہے، شب عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دن وہ واقعہ رونما ہوا تھا جو تمام عالم انسانی کے لیے ایک سبق ہے، اور دین کو بچانے کے لیے ہر وہ حد پار کر دی گئی تھی جو انسانی تصور سے کئی گنا دور ہے۔ آج اس پر بات کی جائے گی۔ فضائل و مکاتب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ مجلس جاری رہے گی۔ آج اس پورے پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میری معزز مہمان موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آپا، میں شروع کرنا چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے۔ آج کا دن سن 61 ہجری کربلا میں کیا مناظر تھے آج کے وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلال، سوال آپ کا بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، اس لیے کہ اس وقت میرے دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہے، کیونکہ جب ہم واقعی کربلا کو بیان کرتے ہیں تو اس واقعے کو بیان کرنا بہت آسان ہے۔ 28 رجب کو امام علی مقام نے مدینے کو خیر بات کہا، 8 ذی الحجہ کو حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، عازم عراق ہوئے، 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہوئے، 7ویں محرم کو خیام حسینی سے التش کی صدائیں بلند ہوئیں، آج کی رات شب عاشور، 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، اور اس کے بعد 10ویں محرم کو میدان کارزار گرم ہو گیا۔ یہی ہے واقعی کرب و بلا۔ لیکن اگر ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ہمیں اس قدر اس کی جزیات ملتی ہیں، ایک ایک قدم پر ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام علی مقام نے اس واقعے پر اس لیے یہ قدم اٹھایا، اس واقعے پہ اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ دیکھیں، آج کی رات کی اگر ہم بات کریں تو یہ کربلا کے مقتل میں آج کی رات بڑی مصروف رات تھی، دونوں طرف مصروفیات تھیں۔ خیمہ حسینی میں بھی بڑی مصروفیت تھی اور یزید کے لشکر میں بھی بڑی مصروفیات تھیں۔ ادھر تسبیح تھی، تحلیل تھی، عبادت تھی، ذکر اور اذکار تھے، اور اس جانب بھی اگلے دن کی جنگ کی حکمت عملی تیار ہو رہی تھی، اور نہ صرف یہ کہ جنگ کی حکمت عملی تیار ہو رہی تھی بلکہ اسلحوں کو تیز کیا جا رہا تھا، تلواروں کو ثقل کیا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ تیاریاں تھیں۔ تو یہ شب عاشور ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی۔ علماء نے بحث کی، کہا کہ کیوں؟ جنگ تو شاید 9 محرم کو بھی ہو جاتی، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی؟ اسلام میں قربانی کی قبولیت کی عمر 6 مہینے کی ہے۔ حضرت علی اصغر 1 دن باقی تھا 6 مہینے کی عمر کو پہنچنے میں، 1 رات کی مہلت مانگ لی، 10ویں محرم کو علی اصغر 6 مہینے کے ہو گئے۔ اب یہ جو آج کی رات ہے، یہ مقتل کربلا میں بڑی مصروف رات ہے۔ ایک جانب امام علی مقام نے بجھایا ایک دیا شہن 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ امام علی مقام نے چراغ خیمہ کو گل کیا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بیعت کو تمہارے ہاتھوں پہ سے اٹھا لیتا ہوں، اور چراغ خیمہ گل کر کے کوئی کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی شرمساری بھی نہیں ہوگی، اور میں تم سب کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم سب کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ مگر جب چراغ خیمہ گل ہوا تو امام علی مقام نے دیکھا کہ ایک شخص بھی کم نہیں تھا۔ یقین کیجئے، میں جب پہلی مرتبہ وفا کا پیکر یہ تھا کہ چراغ گل کر دیا، اندھیرا اور بڑھا دیا کہ چلے جاؤ، لیکن وفا اتنی تھی کہ کوئی شخص نہیں گیا وہاں سے۔ بلال، میں حیرت زدہ ہوتی ہوں کہ 1400 برس گزر گئے، مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندانوں کے افراد وہاں پر موجود تھے، کوئی تو کسی کا خاندان کا، کسی کے قبیلے کا، کسی کا دور پار کا رشتہ دار، کوئی تو یہ کہتا کہ ہمارا والا نہیں جانا چاہتا تھا، حسین ابن علی زبردستی لے گئے۔ نہیں جناب، جو بھی قافلہ حسینی میں شامل ہو گیا وہ عزت دار ہو گیا، اس کا مرتبہ بڑھ گیا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ اور لشکر یزید میں نہ جانے کتنے افراد شامل تھے،
آج کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا والا کوئی لشکر یزید میں تھا، اس لیے کہ باعث ننگو آر ہو گیا، باعث دشنام ہو گیا لشکر یزید میں شامل ہونا۔ امام علی مقام نے یہ جو چراغ خیمہ گل کر کے اپنے اصحاب، اپنے جانثاروں کی وفاداری کو آزمایا تھا، تو اس کے لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ عالیہ مقام نے، خیموں میں پانی کے ذخائر ختم ہو چکے تھے، آتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اگلے دن کی جنگ یقینی تھی، تو جناب زینب کبریٰ عالیہ مقام نے ایک مرتبہ پوچھا بھیا حسین سے کہ آپ نے کیا اپنے اصحاب کی وفاداری کو آزما لیا ہے؟ یہ آواز کسی طریقے سے اصحاب رفقائے حسین کے کانوں میں چلی گئی، اور انہوں نے جس جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور اپنے حلقوم پہ رکھ لیا، کہا کہ 1000 مرتبہ ہمیں زندگی ملے گی تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی جانثاری کی، وفاداری کی ایسی مثال نظر آتی ہے تاریخ میں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اپنے فالوورز کو بڑی بڑی لالچیں دیتے ہیں، بڑے بڑی مراعات دینے کا وعدہ کرتے ہیں، ان کو چمکتے ہوئے خواب دکھائے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں اپنے راستے پر لاتے ہیں۔ مگر یہاں تو امام علی مقام جب عازم عراق تھے، ہر قدم پہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو موت یقینی ہے، یہ شہادت کا راستہ ہے، نہ مال غنیمت ہے، نہ کشور کشائی ہے، جس کو چلنا ہو میرے ساتھ، جسے موت کی تمنا ہو وہ چلے، باقی سب واپس لوٹ جائیں۔ اور امام علی مقام نے مقتل کربلا میں بھی بار بار، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار لوگوں کو واپس پلٹایا ہے، مگر حسین ابن علی کی یہ جو مختصر سی تعداد تھی، یہ کیسے سیسا پلائی دیوار تھے۔ میں یہاں پر ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دینا چاہوں گی کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں تسلط کی جنگ چل رہی تھی، انگریزوں سے آزادی کی جنگ چل رہی تھی، تو مہاتما گاندھی نے جس وقت اپنی آزادی کا کے لیے اپنے سپاہیوں کو چنا، تو اپنے ساتھیوں کو 72 سولجرز کو، 72 افراد کو چنا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی بڑی انگریز کی سلطنت، اتنی بڑی حکومت کے تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور صرف 72 افراد۔ تو اس وقت مہاتما گاندھی نے کہا کہ دیکھو تعداد کی قلت کو نہ جاؤ، اس کی نسبت کو دیکھو کہ حسین نے صرف 72 کو ساتھ لے کر یزید کی اتنی بڑی امپائر کو پلٹ دیا تھا کہ یزید آج تک کیا رہتی دنیا تک لائق دشنام ہو گیا، باعث ننگوار ہو گیا، اور حسین کل بھی عزت اور آبرو والے تھے، مقام اور مرتبے والے تھے۔ اور آج میں اور آپ شب عاشور میں بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری واقعی کربلا، روز عاشورہ، کل کا جو دن ہے یہ قربانیوں کا دن ہے، لیکن حسین ابن علی کا نام تاریخ میں اس طریقے سے روشن ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میں کل کے دن کی طرف بھی بڑھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں امام علی مقام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلا چوما کرتے تھے، یہ تمام چیزیں معلوم تھیں کہ یہ واقعہ رونما ہونا ہے، تیاری کر لی گئی تھی، ذمہ داری دے دی گئی تھی اسلام کی بقا کی امام علی مقام کو، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ بلال دیکھیں، یہ واقعہ رونما ہونا ہی ہونا تھا، عالم زر میں وعدہ کر لیا تھا امام علی مقام نے، اور امام حسین علیہ السلام نے جب خدا سے وعدہ کیا تھا تو یہ وہ وعدہ تھا جو کہ کوئی نہیں پورا کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا وعدہ تھا کہ میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی دوں گا، 18 برس کا بیٹا علی اکبر بھی دوں گا، بہنوں کی چادریں بھی دے دوں گا، سکینہ کے گوہر بھی دے دوں گا، اپنا سر بھی دے دوں گا، یعنی گھر بھی لٹایا، سر بھی کٹایا امام علی مقام نے۔ اتنی بڑی قربانی کا وعدہ کون کر سکتا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بلال سب جانتے ہیں کہ بچہ اپنے نانا، دادا، پردادا، جد امجد، اپنے بزرگوں سے پہچانا جاتا ہے، تو حسین و منی یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، حسین رسول سے ہے، لیکن انا من الحسین یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب سن 61 ہجری دیکھا، واقعی کربلا دیکھا، تب سمجھ میں آئی کہ انا من الحسین سے مراد کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دین اسلام جو کہ 23 برس کی مکمل محنت کے بعد پہنچایا تھا ہم تک، امام علی مقام کے اس دین کو علل اعلان فسق و فجور کیا جا رہا تھا،
حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا جا رہا تھا۔ حسین ابن علی رسول کے نمائندے بن کر رسول کی جانب سے، اور تمام امت مسلمہ کو معلوم تھا کہ حسین کی منزلت کیا ہے۔ حسین کبھی نانا کے پشت پر سوار ہوتے تو نانا سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے۔ حسین کبھی رسول کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا کرتے تھے حسین کے لیے۔ بار بار رسول نے خدا نے فرمایا کہ لوگوں یہ حسین ہے، پہچان لو اس کو، کہیں کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو تم حسین کو یہ نہ ہو کہ تم حسین کی صدا پر لبیک نہ کہہ سکو۔ بار بار رسول بھی تعارف اور وہ بھی ہم میں سے تھے جنہوں نے پہچاننے سے انکار کیا، جنہوں نے بغاوت کی، سامنے کھڑے ہو گئے جنگ کے لیے، کوئی پرائے تو نہیں تھے نا۔ دیکھیں یہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ادھر بھی قاریان قرآن، ادھر بھی قاریان قرآن، ادھر بھی اذانیں دی جا رہی ہیں، ادھر بھی اذانیں دی جا رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود جب کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے کم از کم 9 خطبات ارشاد فرمائے، 9 خطبات، ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کا تعارف کراتے تھے، میں نواسہ رسول ہوں، میں فرزند علی و بطول ہوں، اپنا پورا تعارف کراتے تھے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ 1-2 دفعہ ہی کہنا کافی ہوتا ہے، 9 مرتبہ تعارف کرایا، تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ان کے پیٹوں میں رزق حرام تھا، ان کے پر واضح نصیحت اثر نہیں کر سکتی تھی، وہ نبی کی بات نہ سمجھے، اولاد نبی کی بات نہ سمجھے، اس لیے کہ ان کے شکم جو تھے وہ رزق حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ نازک نقطہ ہے کہ جس کی جانب مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رسول سے خاص نسبت تھی، اور اس خاص نسبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مجھے وہ یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ جب یزید کے دربار میں اہل بیت اطہار پہنچے اور یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور حرزہ سرائی کر رہا تھا خاندان اہل بیت کے خلاف، تو ایک مرتبہ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا دربار میں، اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، کس کو اسیر کر کے لایا گیا ہے دربار میں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ رسول اسلام کا نواسہ ہے۔ وہ عیسائی شخص ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ سے میرا سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے، مگر کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں، لوگ میرے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اس قدر عزت و احترام کرتے ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، نبی کی ناموس کو تم بازاروں میں لے آئے، انہیں درباروں میں لے آئے، انہیں زندان میں مقید کیا۔ تو یہ وہ حالات و واقعات ہیں کہ جن کی بنا پر آج 1400 برس سے 1-2 دن کی بات تو نہیں ہے بلال۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو 2-4 سال گزرنے کے بعد وہ بات پرانی ہو جاتی ہے، بلکہ ہمارے والدین اگر دنیا سے گزر جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد مر جاتی ہے، 2-4 سال کے بعد وہ بات پھر بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ لیکن حسین کے ذکر کو خدا نے کیا زندگی دی ہے، کیا حیات رہتی جاودانی دنیا عطا تک کی یہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر شب عاشور کی طرف اور عصر کے وقت کی طرف جب یہ واقعہ رونما ہونا تھا جو ہو چکا اس کی طرف بڑے ہی ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد فضائل و مکاتب کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کی جا رہی ہے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ارے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے ساتھ اس وقت مذہبی اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری آپا موجود ہیں۔ آپا کنٹینیو کریں گے اسی مناظر کو جو ایک نقشہ آپ کھینچ رہی تھی شب عاشور کے حوالے سے۔ امام علی مقام نے آج کی رات جب خیموں کا دورہ کیا تو کیا پایا؟ دیکھیں، اس سے پہلے عبادت الہی ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اور ایک تذکرہ میں وہ کر چکی کہ جب اصحاب باوفا کی جانثاری کو آزمایا امام علی مقام نے، اور اس کے بعد جب تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو کر مولا چلے تو امام نے خواتین کے خیموں کی جانب سے ہوتے ہوئے چلے۔ امام علی مقام نے دیکھا
کہ ایک خیمے میں ام لیلہ شمع کی روشنی میں اپنے علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، مجھے سیدانیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ مولا اور آگے بڑھے، ایک خیمے میں دیکھا کہ ام فروہ بیوہ حسن حضرت قاسم کو سامنے بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ قاسم کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سامنے میں شرمسار ہو جاؤں۔ ایک خیمے میں دیکھا کہ زینب عالیہ مقام چھوٹے چھوٹے بچوں اون و محمد کو سامنے بٹھائے کہہ رہی ہیں، اے اون و محمد تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل میدان سے پیٹ دکھا کے نہ بھاگنا، کبھی سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لینا۔ اور بچے کہہ رہے ہیں کہ اماں جان کل جنگ کا میدان سجنے تو دیجئے، تب آپ ہمارے جوہر دیکھیے گا۔ ایک اگلے خیمے میں امام علی مقام نے دیکھا کہ جناب ام کلثوم دل گرفتہ اداس بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ کل قربانی آل محمد کے دن ہے، میں تو بے اولاد ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، سب اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کریں گے۔ اور سامنے 32 برس کا بھائی حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے ہیں، دستے ادب جوڑ کر کہا کہ بہن میں آپ کی جانب سے فدیہ بنوں گا۔ اور اس سے اگلا خیمہ جب امام مظلوم نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک ماں ہے جس کی گود میں 4 برس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک جھولا جھلا رہی ہے، اور ام رباب کہہ رہی ہیں کہ علی اصغر کل قربانی آل محمد کے دن ہے، علی اصغر کاش میرے بیٹے تم جوان ہوتے، علی اکبر تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تو تلوار اٹھا کر مقتل میں جا سکے۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب آپ کی قربانی کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، یعنی جب تک علی اصغر کی ننھی سی قبر نہیں بن جاتی تب تک حسین مقتل میں نہیں جاتے، جب تک سکینہ کی ننھی سی قبر شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی۔ تو یہ جو شب عاشور ہے اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں، روایت کی بتاتی ہے کہ آج ہی کی رات تھی جب رفقائے حسین حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت زہیر ابن قین، مسلم بن اوسجہ، کچھ رفقائے حسین تھے، یہ آپس میں بیٹھ کر کچھ ہنسی مذاق کی بات کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حبیب کل موت یقینی ہے، جنگ سامنے ہے، تم ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ یہی تو وقت ہے اصل میں دل لگی کرنے کا، ہنسی مذاق کرنے کا، سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ابھی موت کا جام ہم پئیں گے اور ادھر حسین کے بابا حوض کوثر پر ہمیں سیراب کریں گے، حسین کے نانا کی ہمیں شفاعت مل جائے گی، اور کون سا وقت آئے گا خوشی کا۔ اس کے علاوہ جب ہم شب عاشور کی بات کرتے ہیں تو حضرت حر کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے۔ حر وہ عظیم شخصیت ہے کہ فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک عمر ابن سعد موجود ہوتا ہے، یعنی ہم کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہم کو دنیا داری بھی اچھی لگتی ہے، ہم کو مراعات بھی اچھی لگتی ہیں، آسائشات بھی اچھی لگتی ہیں، ہم کو مگر جنت بھی اچھی لگتی ہے، ہم اس راستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں، اس راستے پر بھی چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب کٹھن وقت تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ فوج لشکر یزید میں بھی آج کی رات بڑی مصروف رات تھی، تو حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی جانب آسمان دیکھتا ہے، ایک عجب اضطراب بے قراری طاری تھی حر کے اوپر۔ تو حر کے بھائی نے کہا کہ تم تو اتنے بڑے سپہ سالار ہو، کل کی جنگ کیا ہے، 2-4 پہر کی بات ہے، وہاں کئی روز کی پیاس بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کل کی جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لے کر حر دریا کے کنارے پہنچے، ترائی میں پہنچے۔ ترائی میں جب ہوا کے دوش پر آوازیں ننھے ننھے بچوں کی صدائیں التش آ رہی تھی، حر نے کہا کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہمیں بھی سیراب کیا تھا، ہمارے لشکر کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، آج حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ دیکھیں فیصلہ ایک گھڑی کا ہوتا ہے، سیکنڈوں کا فیصلہ ہوتا ہے، آپ ساری زندگی کسی کے سامنے واضح نصیحت کرتے رہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر نرمی ہے تو وہ سیکنڈ نہیں لگتے۔ بس یہی وہ وقت تھا، فیصلہ کن گھڑی تھی۔ حر نے لشکر یزید چھوڑا، لشکر یزید کہنا آسان ہے چھوڑنا، وہاں پر وہ کمانڈر ان چیف تھے، مراعات تھیں، آسائشات تھیں، وہاں پر زندگی تھی، یہاں پر موت تھی، یہاں پر پیاس تھی، یہاں پر شہادت، سب کچھ، لیکن وہاں جہنم تھی، یہاں جنت۔ ہر چیز پر عبور ہونے کے بعد بھی اس لشکر کو چھوڑ دینا اور امام علی مقام کے لشکر کو 72 لوگوں کو جا کے وہاں پر جا کر کھڑے ہو جانا، یہ ایمان کا کون سا درجہ کہلاتا ہے؟
دیکھیں یہ اصل میں جو منزل نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان فیصلہ کر لے. ہمارے میرے اور آپ کے سامنے بلال کتنی گھڑیاں فیصلے کی آتی ہیں جس وقت ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے لیکن ہم وہاں پر فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس فیصلے کی گھڑی آتی ہے. حر نے فیصلہ کر لیا اور لیکن حر نے فیصلہ جب کیا، دیکھیں تائب تو میں اور آپ روزانہ ہوتے ہیں، توبہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنا صرف ضروری نہیں ہے اس طرح سے توبہ کرے جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے. حر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا، گنہگار کی طرح، قصوروار کی طرح امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے. اور یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، صاحب خلق عظیم کے نواسے ہیں. حسین نے آگے بڑھ کر حر کو سینے سے لگا لیا، حضرت عباس نے آگے بڑھ کر حر کے بھائی کا استقبال کیا، حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کر حر کے بیٹے کا استقبال کیا. ابھی بھی حر کو یہ ایک احساس ہے کہ شاید علی و فاطمہ کی بیٹیاں مجھے معاف نہ کریں. ظاہر ہے لے کر آنے والے، راستہ روکنے والے تو حر ہے نا، کربلا میں لے کر آنے والے. مگر اسی وقت خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب زینب کبریٰ علیہ مقام کی آواز آئی کہ بھیا عباس بھائی حر سے کہہ دو کہ علی کی بیٹی سلام کہلا رہی ہے. تو یہ اتنی بڑی مثال عفو و درگزر کی ملتی ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے مکہ کے دن اپنے جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسے افراد کو معاف کیا تھا، اور یہاں پر حسین ابن علی نے. اور یہ جو حضرت حر کا واقعہ نظر آتا ہے، اس میں ایک میں منزل آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ کل 10ویں محرم کو جب میدان کارزار سجے گا تو حضرت حر نے کہا، سب سے پہلے کہا کہ مولا کیونکہ میں قصوروار ہوں، مقتل میں لے کر آیا ہوں، کربلا میں گھیر کر لایا، لہذا سب سے پہلے اجازت بھی مجھے دیجیے. لیکن حر کا بیٹا موجود تھا، حر کے بیٹے نے سبقت کی، کہا کہ بابا پہلے میں جاؤں گا. اچھا جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرائے تو اس نے اپنے بابا کو آواز دی، اور جب حر پہنچے تو دیکھا کہ حسین ان سے پہلے بیٹے کے لاشے پر موجود ہے. حر کے پوچھا مولا کیسے آنا ہوا، آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ امام حسین نے فرمایا، کہا کہ حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں دیکھ سکتا ہے. میں کہوں مولا یہی مقتل کربلا ہوگا، یہی 2-4 پہر بعد کی بات ہے، علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ سامنے ہوں گے، اور جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھا رہا ہوگا، بلکہ کلیجے سے ابن انس کی سنا کھینچ رہا ہوگا. یہ ایک ایسا منظر ہے تاریخ کربلا کا کہ حضرت حر پر بات ہو رہی ہے. حر سمجھ رہے تھے مجھے معافی نہیں ملے گی. جب حر مقتل میں گئے، حر نے شہادت کا جام پیا، ابھی جب مولا کو جب گھوڑے سے گرے تو آواز دی، ابھی سانسیں موجود تھیں. جب حسین ابن علی پہنچے حر کے سرحانے تو حر نے پوچھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں؟ امام علی مقام نے کہا ہاں میں راضی ہوں. کہا کہ مولا کیا آپ کی والدہ بھی مجھ سے راضی ہوں گی؟ امام علی مقام نے کہا کہ حر تمہارے ماتھے پر میری ماں فاطمہ زہرا کا رومال بندھا ہوگا. یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ شہزادی کونین کا رومال حر کو انعام میں مل گیا. حر کل تک گنہگار تھا، خطاکار تھا، آج وہ علیہ السلام بن گیا. تو یہ اتنی بڑی مثال عفو درگزر کی ملتی ہے ہمیں تاریخ کربلا میں کہ جس کی عام زندگی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ آج کی رات سب کچھ اجڑ جانا ہے، اور پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں برپا ہونی ہیں، یہ تمام چیزیں رونما ہونی ہیں. کتنی بھاری رات تھی امام علی مقام کے لیے آج کی رات؟ دیکھیں آج کی رات ابھی کیا بھاری ہے، ابھی تو زینب کے بیٹے بھی موجود ہیں، ابھی تو علی اکبر بھی موجود ہیں، ابھی تو حضرت عباس بھی موجود ہیں، ابھی تو بیبیوں کی مانگ بھی نہیں اجڑی ہے، ابھی تو ان کی گود بھی نہیں اجڑی ہے. اصل بھاری رات تو شام غریبہ ہوگی. ابھی تو سب موجود ہے، کل کی جنگ ضرور یقینی ہے، مگر اس کے باوجود ابھی دلوں کو ڈھارس ہے. ابھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، لیکن کل جب میدان کارزار سجے گا، 10ویں محرم کی آمد ہوگی، اس کے بعد سب اجڑ جائے گا. اور اس کے بعد جب شام غریبہ آئے گی، اصل قیامت کی رات تو وہ ہے، اس لیے کہ لٹے ہوئے خیمے، جلے ہوئے خیموں کی قناتیں، چادریں چھن چکی ہوں گی، مقتل میں شہداء کے لاشوں کی لہو کی بو ہوگی، نیزے طویل پر سر حسین ہوگا، فتح کے شادیانے ہوں گے، قد قتل الحسین بے کربلا کی صدا ہوگی، اور جناب زینب اور ام کلثوم ہوں گی، اور جناب سکینہ ہوں گی جو کہ اپنے یتیمی کا نوحہ پڑھ رہی ہوں گی. اصل تو قیامت کی رات شام غریبہ ہے. ابھی تو صرف پیاس ہے، مگر ابھی سب موجود ہیں. یہ تذکرہ جاری رہے گا، ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے کیا واقعات رونما ہوئے تھے آج کی رات، کل صبح
اور پھر کل شام غریبہ، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔